اچھا فیصل صدیقی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے یہ فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بارے میں کہ کیا یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے مطالبہ جائز ہے کہ اس کا فوری طور پہ الیکشن کمیشن فیصلے کا اعلان کرے، اور وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس بہترین مثال ہے کہ کیسے لاڈلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے. ڈو یو ایگری ود دا پرائم منسٹر؟ دیکھیے، جس طریقے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے اس مطالبے کے ساتھ کہ اس ملک میں جو 21 لاکھ کیس پینڈنگ ہیں ان کا بھی جلدی سے جلد فیصلہ ہونا چاہیے، تو یہ لگتا کہ جس طریقے سے ڈیمانڈ جو ہے وہ جینوئن ہے. ادروائز تو یہ ایک پولیٹیکل گیم ہی لگتا ہے جو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل کا عنوان ہے ہاؤ ڈریڈفل اٹ از وین دا رائٹ جج ججز رانگ. اس میں آپ نے ایک حوالہ دیا ہے اور اینڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ a losing party will only accept a judicial decision against them if it is perceived to be the result of a fair, just and legally correct process. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو حال ہی میں فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس کے نتیجے میں پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے، آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بارے میں آپ کی ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیے، میرا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. یہ بنیادی ایشو نہیں ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ایک فیئر پروسیس کے تھرو کیا گیا ہے، کیا اس میں ساری پارٹیز کو اپارچونٹی ملی ہے، کیا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں. یہ بنیادی سوال ہے. تو اس میں ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیس ہے جو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس فیصلے کو کرنے کی، وہ میری نظر میں غلط ہے. اچھا، آپ کا اس پہ غور صاحب یہ کیا ایسا کیس تھا جو میرا یہ خیال ہے جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے بالکل ان اکارڈنس ود لا فیصلہ کیا. فیڈرل گورنمنٹ کو موقع دیا گیا، جو حمزہ شہباز کے وکیل تھے ان کو موقع دیا گیا. انہوں نے میرٹ پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. ان کی طرف سے ایک درخواست ہے، درخواست میں یہ لکھا گیا تھا کہ فل بینچ کورٹ جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کرے. اور جب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ہمارے محترم احسن اقبال صاحب وہاں موجود تھے، اس وقت سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا یہ اپنی ساری پروسیڈنگ میں ایک بھی کیس کی نظیر پیش نہیں کر سکے کہ اگر دو متنازعہ پارٹی کا کوئی کیس ہو اس میں سپریم کورٹ نے کب کوئی فل بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا. لارجر بینچ کی ان کی ریکویسٹ نہیں تھی. فل بینچ کبھی سپریم کورٹ نے گزشتہ 25 سالوں میں کنسٹیٹیوٹ نہیں کیا. اچھا فیصل صدیقی صاحب، آپ کی ریزرویشن بنیادی طور پہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتا. اگر آپ ڈیسولوشن کے کیسز دیکھیں گے فرام 1989 آنورڈز، اس میں ہمیشہ یا تو لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے یا فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس کیس میں لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بہت بنیادی وجوہات تھیں. فل کورٹ تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سارے ججز اویلیبل نہیں تھے چھٹیوں میں، لیکن لارجر بینچ ہو سکتا تھا آف دا 9 سینئر موسٹ ججز. ٹھیک ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں گے فیصلے کو تو اس میں ایٹ لیسٹ 3.5 پیجز ججز نے اسپینڈ کیے ہیں کہ ایک ارلیئر فیصلہ تھا 2015 کا جو ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا، 8 میجورٹی ججز تھے، اور اس میں جو لیڈ ججمنٹ تھی عظمت سعید صاحب کی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ووٹنگ ڈائریکشنز جو ہے پارٹی ہیڈ دے گا. تو اس شارٹ آرڈر میں ایٹ لیسٹ 3-4 پیراگرافز یہ کہے گئے ہیں کہ وہ فیصلہ ہمارے اوپر کیوں بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا، جب اس قسم کی کنفلکٹنگ پریسیڈنٹ آ جاتی ہے تو یہ
یہ کنسسٹنٹ پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی کہ اس پہ ایک لارجر بینچ بنتا ہے اگر فل کورٹ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور لارجر سب بینچ سے بننا چاہیے اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا 2015 کا جی. اس میں ایک جو سگنیٹری تھے وہ بندیال صاحب تھے. اچھا اور بندیال صاحب جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ سائن کیا تھا کہ جو ووٹنگ ڈائریکشنز ہوں گی وہ پارٹی ہیڈ دے گا. تو اگر بندیال صاحب کو ایک ڈفرنٹ ویو لینا تھا اس بار تو یہ بہت ضروری تھا کہ ایک لارجر بینچ بنتا اور اس لارجر بینچ کا پارٹ بن کے وہ ایک مختلف ڈیسیجن لے سکتے تھے. اچھا لیکن بندیال صاحب نے ایک ڈیفرنٹ ویو لیا لیکن اس کی انہوں نے ایک توجیہ پیش کر دیا ہے اپنے شارٹ آرڈر میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ if a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently. میں عرض کرتا ہوں سر فیصل صدیقی صاحب شاید سپریم کورٹ میں نہیں تھے. ان کے انٹائر ایمپسس یہ تھا کہ ہمارے لیے فل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے جو کہ طے بھی نہیں اور نظیر بھی کوئی نہیں تھی. جہاں تک لارجر بینچ کا تعلق ہے سپریم کورٹ نے ان کو کہا اور ان کے ساتھ ان کے وکیلوں کے معاونت کے ساتھ سارے کیسز پڑھے گئے. یہ والا جو 2015 کا کیس ہے جو 18th اور 21st امینڈمنٹ کے تھے ان کا ایک ایک پیرا پڑھا گیا. اس میں ایک نوٹ تھا جو شیخ عظمت سعید صاحب نے لکھا تھا اور اس نے صرف اور صرف اتنا تذکرہ کیا تھا کہ آرٹیکل 63A جو 97 میں انٹروڈیوس ہوا تھا جس میں پارلیمنٹری پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی لکھا گیا تھا 2002 میں چینج ہوگا. اس نے کہا 2010 میں جب آپ نے پولیٹیکل پارٹی کا ہٹ ڈالا تو یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں تھا. سپریم کورٹ نے کہا یہ تو ان کے پاسنگ ریمارکس ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کوئی ایسی مثال نہیں دی کہ سر اس کیس میں اور ان جو لیگل وجوہات ہے ان کے بنا پہ لارجر بینچ کا. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں.